آج ہم کچھ فراہم کردہ مواد کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ امریکہ جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، وہ بعض اوقات بین الاقوامی قوانین کو نظر انداز کیوں کر دیتا ہے؟ جی، اور یہ مواد خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں امریکی اقدامات پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ ان کے پیچھے کیا سوچ ہو سکتی ہے؟ کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ بالکل۔ تو ہمارا مقصد یہاں فیصلہ سنانا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان ذرائع میں کیا دلائل پیش کیے گئے ہیں، وہ کیا وجوہات بتاتے ہیں۔ صحیح، ان ذرائع کو سمجھنا ہی اصل مقصد ہے آج کی گفتگو کا۔ اچھا، تو پہلی بات جو یہ ذرائع اٹھاتے ہیں وہ ہے سپر پاور ذہنیت۔ جی، یعنی امریکہ خود کو آپ کہہ لیں دنیا کا تھانے دار سمجھتا ہے، جو اکثر اقوام متحدہ کی منظوری کا بھی انتظار نہیں کرتا۔ ہاں، ذرائع کچھ ایسا ہی نقشہ کھینچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ صرف احساس نہیں بلکہ ٹھوس چیزیں ہیں، جیسے امریکہ کی وسیع فوجی موجودگی، 70 سے زیادہ ملکوں میں اڈے ہیں نا؟ بالکل، پھر معیشت پر کنٹرول، ڈالر کا نظام، سوئفٹ سسٹم، وہ بین الاقوامی پیسوں کے لین دین والا نظام۔ وہی، اور ظاہر ہے میڈیا پر اثر و رسوخ، یہ سب مل کر ذرائع کے مطابق امریکہ کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ شاید وہ قانون سے بالاتر ہے۔ مطلب طاقت، پیسہ اور معلومات کا کنٹرول، یہ سب مل کر ایک ایسی صورتحال بناتے ہیں جہاں اصول پس پشت ڈالے جا سکتے ہیں، خاص طور پر جب اپنے مفادات سامنے ہوں۔ جی ہاں، اور یہیں سے ذرائع دوسرے اہم نقطے کی طرف آتے ہیں، یعنی اسٹریٹجک مفادات۔ اور ان مفادات کا تعلق ذرائع کے مطابق وسائل سے ہے، خاص طور پر تیل۔ بالکل، وہ براہ راست تعلق بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ امریکی فوجی مداخلات دیکھیں پچھلی چند دہائیوں کی، عراق، لیبیا۔ عراق 2003، جہاں WMDs کا بہانہ بنایا گیا تھا ذرائع کے مطابق۔ جی، ذرائع یہی کہتے ہیں کہ وہاں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار تو نہیں تھے، لیکن تیل بہت تھا۔ اور لیبیا 2011، وہاں بھی نیٹو کی بمباری، قذافی کی حکومت کا خاتمہ، اور پھر ذرائع لیبیا کے تیل اور سونے کے ذخائر کے غائب ہونے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، اور ایران کا معاملہ، وہ بھی تیل اور آبنائے ہارمز کی وجہ سے اہم ہے؟ یقیناً، دنیا کا تقریباً 20% تیل وہاں سے گزرتا ہے۔ تو ذرائع کا استدلال یہ ہے کہ جب توانائی یا اثر و رسوخ خطرے میں ہو تو پھر قانون کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ تو کافی سنگین الزام ہے جو ذرائع لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور محرک بھی بتایا گیا ہے؟ ہاں، ایک اور بہت اہم نقطہ ہے اتحادیوں کی حمایت کا، اور خاص طور پر اسرائیل کا ذکر ہے۔ یعنی امریکہ عالمی قوانین کو توڑتا ہے اسرائیل کے مفاد کے لیے، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں۔ مواد میں یہی دلیل دی گئی ہے، مثالیں بھی ہیں، جیسے اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف قراردادوں کو ویٹو کرنا۔ ہاں، یہ تو اکثر خبروں میں رہتا ہے۔ جی، یا پھر غزہ اور مغربی کنارے میں مبینہ جنگی جرائم پر ذرائع کے مطابق خاموشی اختیار کرنا، اور پھر ان ممالک پر دباؤ ڈالنا یا پابندیاں لگانا جو اسرائیل پر تنقید کرتے ہیں۔ ایران، شام، لبنان کا نام لیا گیا ہے۔ تو اس زاویے سے دیکھیں تو جو ملک اسرائیل کے لیے خطرہ سمجھا جائے وہ ہدف بن سکتا ہے، قانونی حیثیت سے قطع نظر۔ ذرائع کا تجزیہ تو یہی کہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا تصور۔ یعنی فوج اور اسلحہ ساز صنعت کا گٹھ جوڑ۔ بالکل، ذرائع کہتے ہیں کہ ہر جنگ، ہر تنازع، وہ لاکہیڈ مارٹن، ریتھیون، بوئنگ جیسی کمپنیوں کے لیے منافع کا باعث بنتا ہے۔ تو جنگ بذات خود ایک کاروبار ہے؟ ان ذرائع کے مطابق ہاں، جتنا عدم استحکام، اتنا اسلحہ بکے گا، اتنا منافع ہوگا، چاہے وہ قانونی ہو یا غیر قانونی۔ یہ تو ایک بالکل ہی مختلف زاویہ ہے۔ جی، اور آخر میں ذرائع دوہرے معیارات اور میڈیا کے کردار کی بات کرتے ہیں۔ دوہرے معیار کس طرح؟ ذرائع کہتے ہیں کہ امریکہ عالمی میڈیا کے بیانیے پر بہت اثر رکھتا ہے۔ وہ مثالیں دیتے ہیں کہ جب روس بمباری کرے تو جاریت، اچھا، اسرائیل غزہ پر کرے تو اپنا دفاع، اور جب امریکہ خود کرے تو وہ آزادی کا آپریشن بن جاتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دنیا ایسی متعصبانہ سرخیوں سے بھری پڑی ہے۔ تو یہ تو کئی پڑھتے ہیں اس مسئلے کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان ذرائع کے مطابق امریکہ کی طرف سے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے۔ یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ طاقت کا کھیل، وسائل کی دوڑ، اتحادیوں کی حمایت، فوجی صنعت کا منافع اور میڈیا کا جادو، یہ سب عوامل مل کر کردار ادا کرتے ہیں۔
اور ذرائع بات ختم کرتے ہوئے ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ بھلے آزادی اور انسانی حقوق کی بات کرے، لیکن اس کے اپنے کام اکثر انہی قوانین کے خلاف جاتے ہیں جنہیں بنانے میں اس نے مدد کی۔ جی، فلسطین سے عراق، لیبیا سے ایران تک ذرائع کہتے ہیں کہ ریکارڈ واضح ہے، جب طاقت بے لگام ہو تو انصاف پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ تو بہت فکر انگیز بات ہے۔ اور ایک آخری سوچ جو ان ذرائع سے نکلتی ہے وہ یہ کہ جواب دہی کا مطالبہ صرف حکومتوں سے نہیں بلکہ عوام کی طرف سے بھی آنا چاہیے۔ عوام کو طاقتوروں سے سوال کرنا ہوگا۔